اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 24، آیت نمبر 56۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ 24 نمبر سورہ کی 56 نمبر آیت جو ہے، یہ ایک لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسی آیت کا اگر آپ کنٹیکس پڑھیں تو اس آیت کی بات اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پہلی بات تو یہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو۔ یہ ہے امپورٹنٹ بات، یہ ہے امپورٹنٹ حصہ اس آیت کا، کہ زیادہ تر تو بات، بلکہ میں نے تو جہاں بھی دیکھا ہے، وہ اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کا حکم ماننے یا ان کی فرما برداری کا کہا گیا ہے۔ یہاں پہ صرف رسول صلی اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ عربی بھی دیکھیں تو اس میں ہے وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہ، اور اسی آیت سے جو پچھلی آیت ہے اس میں ایگزیکٹلی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے، بہت ڈیٹیلڈ آیت ہے اس سے پچھلی، اس میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں سے اللہ پاک یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ تمہیں اس زمین پہ خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بنایا، اور کام کرنے کے کیا ہیں کہ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرانا۔ تو یہ ان سب باتوں کے وہ پچھلی آیت میں، یہ اس سے پچھلی آیت میں جو کہ کنٹیکس بنتا ہے اس آیت کا، اور اس سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہیں یہ جو منکر لوگ ہیں، یہ کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتے اس دنیا میں۔ ظاہری بات ہے، یہ تو اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہے، اللہ کی ہی مرضی کے مطابق ہر چیز ہے، تو اللہ ہی اس کا قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے۔ تو اسی آیت کی لاسٹ پارٹ ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں اگین مقصد یہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اصل میں اللہ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ وہ رسول، وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ وہ ریپریزنٹیٹیو کس کے ہیں؟ وہ اللہ پاک کے، اور اللہ پاک کے، وہ اللہ پاک انہیں پوائنٹ کر رہے ہیں اپنے رسول، اور یہاں پہ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ رسول کی فرما برداری کرو، میرے نبی، میرے پیغمبر کی فرما برداری کرو، جو وہ کہیں، جیسا وہ کہیں، وہی دین ہے۔ اور ہمارے لیے دین تو وہی ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو ہمیں ان پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے ان پہ، کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی باتیں ساری کی ساری پوری بتائیں اور سچی بتائیں۔ یہ ہمارا ان پہ ہر حال، ہر لحاظ سے یہ ان پہ ایمان ہے، اور اسی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وہ دین ہے، وہی ہمارے لیے دین ہے ہر لحاظ سے۔ وہ چاہے قرآن پاک کی سنت میں ہو، چاہے قرآن پاک کی صورت میں ہو، چاہے سنت کی صورت میں ہو، محکم اور اصل دین تو یہی ہے، قرآن اور سنت، چاہے وہ احادیث کی صورت میں ہو۔ احادیث میں بھی ہمارا ایمان اور یقین اسی طرح ہونا چاہیے، دو کہ وہ صرف دیکھیں، وہ صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی ایک صحابی سے اس کی روایت ہے بس،
تو پھر بھی روایت تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ مطلب وہ جو ہے وہ اس کی نسبت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، اور اگر وہ صحیح حدیث ہے تو ہمیں اس کو ویسے ہی اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ اور لیکن جو سنت ہے وہ اصل، اور میں یہ بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا دین پہ عمل کرنے کا، وہ ہے سنت۔ وہ احادیث کا محتاج نہیں ہے، وہ محتاج ہے جو ایک تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، مینز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی فرمایا کہ جو میرا طریقہ دیکھو اس پہ عمل کرو اور اگلوں کو بھی وہی اگلوں تک بھی پہنچاؤ۔ تو وہ ایسے ہی ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس پہ عمل کیا، اور انہوں نے ان سے پچھلوں کو بتایا، اور انہوں نے آگے سے آگے وہ ایسے چلتا آ رہا ہے، اور وہ ایک محکم طریقہ ہے، محکم سنت ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل وہاں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں تھے، تو ان سے جو لوگ ہمارے علاقوں میں آئے، جیسے کہ یہ برے صغیر میں آئے، انڈیا پاکستان میں، وہاں سے کچھ لوگ آئے، تو وہ اسی سنت کو لے کے آئے، اسی کو انہوں نے پرچار کیا، اس پہ پھر کتابیں لکھی گئیں، وہ کتابیں ہمارے تک پہنچیں، ہم نے ان کی وہ پڑھیں، اور ہمارے علماء ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ لیکن اصل سنت تو وہی ہے جو نسل در نسل ایک لنک بنا ہوا ہے، جو وہاں سے لوگ آئے وہ سنت لے کے، وہ یہاں انہوں نے دی، اور لوگوں نے سیکھا، اور ان لوگوں نے آگے انہیں ٹرانسفر کرنا چاہا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میں نے، یا آپ اپنا خود سوچیں کہ کیا آپ نے اپنے دین پہ نماز پڑھنا یا اپنے دین پہ عمل کرنا کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھ کے سیکھا ہے؟ کسی نے بھی ایسے نہیں سیکھا ہوگا، سب نے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ اکرام کو دیکھ کے سیکھا ہے، اپنی مسجد میں جو امام ہیں ان سے پوچھ کے، ان سے سن کے، یا آج کل تو ویڈیو ٹی وی پہ، ریڈیو پہ وہ سن کے دیکھ کے عمل کیا ہے۔ اس سے پہلے، آج سے 100 سال پہلے تو ایسا ممکن نہیں تھا، تو تب اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے، اپنے بڑوں کو دیکھ کے، اپنے چچا تایا دادا دادی نانا نانی پھپھو خالہ ان بڑوں کو دیکھ کے، اور اب مسجد کے امام صاحب کو دیکھ کے، دوسرے لوگوں کو مسجد میں جا کے آبزرو کر کے ایسے دین سیکھ گئے، اور یہی سنت ہے، یہ جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے جب انسان خود اپنی شعوری عمر کو پہنچتا ہے، وہ 18 20 22 سال کا جب ہوتا ہے، تو اس کو کچھ کویسچنز اس کے اندر وہ جاگتے ہیں، ان کے جوابات لینے کے لیے پھر وہ اپنی ریسرچ سٹارٹ کرتا ہے، جو میں نے بھی کی، جو ہر کوئی کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ پھر علماء کی رہنمائی بھی لیتا ہے، وہ قرآن پاک کا براہ راست مطالعہ بھی کرتا ہے، وہ احادیث کی کتابوں کو براہ راست پڑھتا ہے، کچھ تفاسیر کو پڑھتا ہے، تو مزید اس کو جو اس نے بچپن میں عمل کیا یا سیکھا دین، اس کو مستحکم کرتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، جو کہیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے اس کو درست کرتا ہے، اور وہ پھر جب یہ سب کرتا ہے تو وہی اس کے آگے عمر ہوتی ہے اس کی شادی کی، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے ہونے اور بڑے اور ان کی سمجھ وہ 8 10 سال 5 7 سال کی عمر پہنچنے تک وہ 30 32 35 سال کا ہو جاتا ہے، اس کا دین پہ علم مستحکم ہو جاتا ہے، کافی اچھا ریفائن ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر کرتا ہے، ایسے ہی جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھ لیا۔ تو یہی سلسلہ ہے، یہ چین ہے جو چل رہی ہے، اور اس میں دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چین ہے کہ فرسٹ ہینڈ تو ہم نے وہ تواتر سے اپنی اوپر والی نسلوں سے ہی لیا، اور پھر دوسرے سیکنڈ ہاف میں جب آلموسٹ ہماری عمر آدھی یا آدھی سے پہلے کی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایوریج عمر کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، تو تب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مزید ان کتابوں سے، ان احادیث کی کتابوں سے، قرآن پاک سے، قرآن پاک کی تفاسیر سے، قرآن پاک کے ترجموں سے اس کو مستحکم کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، اور اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں کتنا زبردست، کتنا پیارا چین چل رہا ہے جو کہ اور یہ اللہ پاک کا چلایا ہوا ہے. اور یہ دونوں چینز جو ہیں، یہ کتاب اور سنت، پریکٹیکل اور کتاب، یہ دونوں نے اللہ نے ہمیں دی. ہمیں اس کی، ہماری اس جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چل رہی ہے، ان کو عطا ہوئی ہے. اس سے پہلے جو امتیں تھیں، ایک تو ان کا یہ تھا کہ وہ ایک اسپیسیفک قوم تھی، وہ رسول اور نبی ایک قوم کے لیے آتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر ہسٹری کا اور ان کتابوں کی ہسٹری کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، اسی لیے وہ وہاں کی وہاں رہ گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قیامت تک کے لیے رسول رہنا تھا، پوری دنیا کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے قیامت تک رہنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہ دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا. اس سے پہلی جو کتابیں تھیں، وہ کتابیں اس طرح جو اللہ پاک نے جیسے نازل کی اس طرح کنٹینیو نہیں ہو سکی. پھر رسولوں کی جو سنت تھی وہ بھی اس طرح پراپرلی کنٹینیو نہیں ہو سکی، اس میں چینجز آ گئی، لوگوں نے اپنے طور سے بنا کے، کیونکہ ان کے بیچ میں ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا سسٹم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پتہ ہی نہیں، بیچ کی ہسٹری ہی غائب ہے، پتہ ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے تو بیچ کی ویسے ہی ہسٹری ہی لنک ہی نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا البتہ وہ ملتا ہے، لیکن ان کا کیا ہوا وہ آپ کو شاید آئیڈیا ہو. وہ 200 سال تک ان کے عیسائیت پہ پابندی لگی رہی رومن امپائر میں، کیونکہ وہ رومن امپائر میں ہی آئے تھے. رومن امپائر میں ان پہ پابندی لگی رہی عیسائیت پہ ہی. تو ان کا اور ان کی کتاب کے جو نسخے ہیں وہ ڈھونڈ کے وہ ختم کیے گئے، جلائے گئے اور ان کو عیسائیت کو ختم کیا گیا 200 سال تک. 200 سال بعد رومن امپائر کا جو ایمپرر تھا وہ خود ہی عیسائی ہو گیا، تو اس نے دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. وہ پھر یادداشت سے انہوں نے کتاب کو بھی ترتیب کیا اور سنت کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کی، جو کہ پھر انسانی کام ہی بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارے کیس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور دوسری آیت میں ہی سورہ بقرہ کی شروع میں ہی کہہ دیا، دوسری آیت میں ہی کہہ دیا کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر بعد میں جا کے کہا کہ اس کی حفاظت میں کرنے، تو کتاب بھی محفوظ کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ کر دی. وہ ایسے محفوظ کر دی کہ اس میں کچھ بھی منقطع ہونے کا، ہسٹری منقطع ہونے والا کوئی سلسلہ نہیں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ پاک نے ایک ریاست کا خلیفہ بنا دیا، اور مطلب ان کا سربراہ بنا دیا، سربراہ کہنا چاہیے، ان کے پھر خلیفہ ہوئے، اور ان خلیفہ نے پھر وہ ایک سپر پاور قائم کی، جس کا پھر مسلمانوں کو پھر اگلے 700-800 سال وہ، یا 500-600-700 سال وہ سپر پاور رہے. وہ جب سپر پاور رہے تو وہ اسلام کو ایک اچھے مستحکم، ان کی کتابوں کی ان کی اشاعت ہوئی اور سارا ہوا، اور احادیث کی کتابوں کی اشاعت ہوئی، تفاسیر کی اشاعت ہوئی، تو وہ کتابوں میں بھی محفوظ ہو گیا اور سنت پریکٹیکلی بھی وہ، کیونکہ ایک خود اتنی بڑی پاور رہے اور ان کے انڈر ایک اتنی بڑی سلطنتیں رہیں، تو اس میں وہ پریکٹس بھی ہوتا رہا ڈیلی، ہر روز اذانیں، نمازیں، روزے ہر سال، اور حج جو ہے ان کا انتظام ہوتا رہا. تو وہ ایک بڑی مستحکم سی ہماری ہسٹری اور بڑا وہ بن گیا کہ سنت بھی ایک بڑی پریکٹیکل بھی بڑا اچھے طریقے سے منتقل ہوتا رہا کئی 100 سال تک. ابھی بھی ہو رہا ہے، اب بھی کہیں منتقل نہیں ہوا، اب بھی تب کے تب کئی مسلمان ملک ہیں اور اب بھی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان دنیا سے ان پہ پابندی لگ گئی اور وہ غائب ہو گئے، یا ان کو ختم کر دیا گیا، یا ان پہ وہ ختم ہو گئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان نہیں ہوئی اور دنیا پوری میں
مختلف حصوں میں اذانیں نہیں ہوئی اور نمازیں نہیں ہوئی اور جماعتیں نہیں ہوئی اور روزے نہیں رکھے گئے اور حج نہیں کیے گئے. یہ ہمیشہ ہوا. جہاں حج کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کا ملک رہا ہے, ہمیشہ سے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی دوسرے غیر مسلموں کے قبضے میں آیا ہو اور انہوں نے حج کا پابندی لگا دی. تو یہ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, لیکن یہ ہسٹری بتانا ضروری تھی, وہ بات اس میں چڑی. تو یہ قرآن اور سنت اور اس کے ایڈیشن میں احادیث ہیں, تفاسیر ہیں, ہماری فقہ کی کتابیں ہیں, یہ ایڈیشنل ہیں. ان میں احادیث کا ظاہری بات ہے درجہ ان سے تو بہت اوپر ہے. دو کے جو ہماری فقہ ہے اور تفاسیر ہیں وہ بھی کافی زیادہ احادیث پہ ہی بیس کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ وہ بھی احادیث پہ ہی بیس کرتی ہیں. وہ بڑا اچھا احادیث کا ہی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اس کو پراپر دی ترتیب دیا, تفاسیر میں قرآن پاک کے ریلیٹڈ اور فقہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. تو یہ میں نے آپ کو سمری بیان کر دی ہماری پورے دین کی, کہ سب سے اوپر اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب, اور ساتھ میں وہ احکامات کی صورت میں اور پریکٹیکل فارم میں سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہے, جو کہ دونوں ہی تواتر سے ہمیں منتقل ہوئی ہیں. ایک لکھی ہوئی ہے اور دوسری ہمیں پریکٹیکلی ملی ہے. دوسری سائڈ پہ احادیث ہیں. احادیث کی بیس پہ دو اور علم وجود میں آئے, وہ ہیں ایک تفاسیر ہیں جو کہ تفاسیر قرآن پاک کی تفصیل بیان کرتے ہیں, اور دوسرا علم جو وجود میں آیا وہ فقہ ہے. وہ فقہ جو ہے وہ سنت کی تفاصیل بیان کرتا ہے اور اس کو بڑی پراپرلی ایک شیپ میں, ایک فارم میں بنا کے احادیث کی بیس پہ ہی وہ فقہ ترتیب دے دی گئی ہے کہ پریکٹیکلی دین کو کیسے وہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ دونوں اس کے بیچ میں جو ہے لنک کرنے والی وہ احادیث, اور دو جو مین چیزیں ہیں وہ قرآن اور سنت. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ہمارا لٹریچر ہے, اور کچھ پریکٹیکلی ہے, کچھ کتابوں کی فارم میں ہے. تو یہ ہمارا دین ہے, اس میں سے ہم دین اپنا اخذ کرتے ہیں. مین ماخذ اللہ کی کتاب ہے اور سنت ہے. تو یہ اسی لیے اس آیت میں, اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. اب وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری آپ کو سنت میں بھی مل رہی ہے, جو ہمیں تواتر سے مل رہی ہے, ایک تواتر سے آ رہی ہے, احادیث سے بھی مل رہی ہے, تو وہاں بھی ضروری ہے. آپ کو کہیں تفاسیر اور کہیں فقہ میں مل رہی ہے تو وہاں بھی ضروری ہے. تو یہ سارا مل کے ہمارا دین بنتا ہے. اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کیجئے گا. اور اسی کے بالکل اسی جیسی ایک اور دوسری آیت ہے, وہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مومنوں کا دوست کہا گیا ہے. آلموسٹ ایسی ہی بات ہے, تو وہ میں اس کی جو ہے ڈسکرپشن میں, اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ میں ڈال دوں گا, رکھ دوں گا, اس کا نمبر مینشن کر دوں گا, تو آپ وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اس کا بھی کنٹیکس آلموسٹ سملر ہے, تو اس پہ علیحدہ ویڈیو بنانے کی بجائے وہ میں تفصیل میں ڈال دوں گا. جزاک اللہ خیر.